سامعین کرام اور پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا من طاب لکم من النساء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز سامعین کرام اور پیارے دوستو، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس عظیم موقع سے نوازا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے رہنمائی۔ معزز سامعین کرام، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں شہوت پیدا کی۔ جب شہوت پیدا کی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام سے شادی کرنے کا من ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، مجھے حضرت حوا سے شادی کرنی ہے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ رقم، کچھ درہم، کچھ ان کو عنایت کرنا ہوگا، اور فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جب میں نے خلق کیا تھا، جب تم کو میں نے پیدا کیا تھا تو تم نے ایک چیز لکھی ہوئی دیکھی تھی، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 10 مرتبہ پڑھنا کافی ہے، باقی جو بھی مہر ہوگی وہ سب عطا ہو جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے 10 مرتبہ وہ پڑھا اور ان کی مہر عطا ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کا جو شادی کی جا رہی ہے، لوگ اس کو ایک رسم سمجھتے آ رہے ہیں، لیکن معزز سامعین اکرام، یہ ایک رسم نہیں بلکہ اسلام میں ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعاشرہن بالمعروف، یعنی تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اسی طرح نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ معزز سامعین کرام، تو چلیے میں ایسی شخصیت کے بارے میں بتاتا چلوں جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اپنے زمانے کا، جس کو آج دنیا آئیزیک نیوٹن کے نام سے جانتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیزیک نیوٹن نے جب شادی کی تو اس کے 20 سال بعد ان کا طلاق ہو گیا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ ایک بہتر اپنے گھر والوں کے لیے بن سکا آدمی یا نہیں بن سکا۔ اور اسی طرح دوسرے شخص کی طرف لے کے چلتا ہوں جو بہت ہی جانا جاتا ہے ہندوستان میں، جو فادر آف نیشن کے نام سے مہاتما گاندھی۔ معزز سامعین کرام، مہاتما گاندھی کے ایک بیٹے ہیں جو سب سے بڑے بیٹے ہیں، ان کا نام ہری لال عبداللہ گاندھی ہے، جو ایک مسلمان ہے اور گاندھی ایک ہندو۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ گاندھی جی اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دیتے تھے۔ وہ فادر آف نیشن تو بن گئے لیکن ایک اچھے پتا نہیں بن پائے۔ معزز سامعین کرام، تو اپنے گھر والے کے لیے بہتر نہیں ہو پائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، یعنی کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ معزز سامعین کرام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ ضرور جانتے ہی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 40 سال کی تھی۔ معزز سامعین کرام، جب حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف دعوت دی، تو لوگوں نے ان کو انکار کیا اور ملازمت کی اور بہت سارے تکلیف دیے۔ تب اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی طور پر اور کئی طریقے سے ان کی مدد کی۔ معزز سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں
کہ حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے بھی رشک آنے لگتا ہے، حالانکہ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور معزز سامعین اکرام، ایک حدیث میں ایسا آیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت آواز سے بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو تھپڑ مارنے والے تھے، اور تبھی وہ فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر سے ایسے بات نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے شوہر سے ایسے بات نہیں کرتے۔ معزز سامعین اکرام، اور تمام جتنی بھی امہات المومنین ہیں اور جتنی بھی حضور کی بیویاں ہیں، سب ارشاد فرماتی ہیں کہ آج تلک یعنی کہ شادی سے لے کر حضور کے پردہ فرمانے تک انہوں نے اپنے تمام بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا اور ان میں کبھی بھی تکلیف نہ دی۔ معزز سامعین اکرام، حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں جب بھی کچھ چھوٹے موٹے مسئلے ہو جاتے ہیں تو اسے غصے سے نہیں بلکہ شانتی سے، نرمی سے سمجھاتے ہیں اور ایسے ہی شانتی اور نرمی سے حل کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ایسا ہے، مرد کام سے ہکا ہارا آتا ہے اور بیوی چھوٹی سی اگر غلطی کر دے تو مارنے پیٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، صرف مارنے پیٹنے تک کی نہیں بلکہ ان کو طلاق دینے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، یعنی اگر تم اپنے بیویوں کے ساتھ عدل نہ کر سکو تو ایک سے شادی کرنا کافی ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بیوی کی عزت، ان کے ساتھ عدل اور تمام جو بھی اچھے سلوک ہیں وہ کیا جائے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بدکاری نہ کی جائے۔ معزز سامعین اکرام، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ معزز سامعین اکرام، اس وقت حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن کچھ نشانیاں ہیں وہ بتا سکتا ہوں۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کی مائیں اپنے مالک کو پیدا کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، اور یہ آج کل دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اب آج کل کے بچے اپنے ماؤں کے ساتھ برے برتاؤ کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے، تو حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری امی کا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ پھر کس کا ہے، پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری امی کا۔ پھر بھی پوچھتا ہے کہ پھر بھی کس کا ہے، تو پھر بھی وہ بتاتے ہیں کہ تمہارے امی کا۔ تقریباً 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے امی کا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں تب فرماتے ہیں تمہارے ابو کا۔ معزز سامعین اکرام، اسلام میں ماؤں کی بہت زیادہ احترام کیا گیا ہے اور ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ معزز سامعین اکرام، میں اپنے بیان کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔